وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 18ویں سپارے کے اختتام پر اور 19ویں سپارے کے آغاز میں سورۃ الفرقان ہے۔ یہ سورہ مبارکہ بھی مکی صورت ہے اور اس میں 77 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ سورہ مبارکہ میں چونکہ قرآن کریم کی حقانیت کا تذکرہ ہے اور قرآن کریم کا ایک نام فرقان بھی ہے کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے، اسی بنیاد پر اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الفرقان رکھا گیا۔ مشرکین مکہ قرآن کریم کی حقانیت پر اعتراضات اٹھاتے تھے۔ کبھی وہ کہتے کہ یہ قصے کہانیوں کی کتاب ہے، کبھی وہ کہتے کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے اس کو گھڑ کے لاتے ہیں، کبھی وہ یہ کہتے کہ آپ کسی سے سیکھ کر آ کر بیان کرتے ہیں، اور ایک سب سے بڑا ان کا اعتراض قرآن کے حوالے سے یہ تھا کہ قرآن کریم ایک بار ایک ساتھ یک بارگی کیوں نہیں نازل ہوا۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کے ان اعتراضات کا جواب دیا اور کہا کہ یہ قرآن بالکل حق، سچ اور اللہ کی لاریب اور آخری کتاب ہے، اور اللہ نے اس کو یک بارگی اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ تاکہ اس کی مزید کئی حکمتیں ہیں۔ ان حکمتوں میں سے ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر اس کی نورانیت سے مسلسل منور ہوتا رہے، اور جیسا کہ ہر شخص یہ جانتا ہے کہ یک بارگی ایک ساتھ ہونے والی تیز بارش وہ فصلوں اور کھیتیوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا کرتی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں آہستہ آہستہ تدریجاً ہونے والی بارش وہ کھیتی کے لیے خوب نفع مند اور سود مند ہوتی ہے۔ تو قرآن کریم کو تدریجاً نازل کرنے کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے تاکہ انسانیت کے لیے قرآن کریم کی تعلیمات زیادہ سے زیادہ نفع مند اور سود مند ثابت ہو سکے۔ مشرکین مکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کرتے کہ اگر آپ واقعتاً اللہ کے نبی ہیں تو ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہیں نازل ہوتے، ہم فرشتوں کو دیکھ کیوں نہیں سکتے، یا وہ یہ اعتراض کرتے کہ ہم اللہ کو کیوں نہیں دیکھ سکتے۔ اور ان کا نظریہ یہ تھا کہ اگر نبوت ملنی ہو تو وہ کسی فرشتے کو ملنی چاہیے، انسان نبوت کا مستحق نہیں ہے۔ اور دوسرا ان کا عجیب فلسفہ اور نظریہ یہ تھا کہ اگر انسانوں میں سے کسی کو نبوت بھی دی جا سکتی ہوتی تو کسی امیر اور کسی بڑے گھرانے کے کسی بڑے فرد کو نبوت دینی چاہیے تھی۔ ایک عام اور یتیم شخص کو نبوت دینا یہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ تو قرآن کریم نے یہاں ان کا یہ جواب دیا اور کہا کہ ان کے فرشتے نظر آئیں گے، لیکن وہ فرشتے اس وقت جب موت کا وقت ان کا قریب آئے گا اس وقت ان کو وہ فرشتے نظر آئیں گے، اور وہ فرشتے ان کے لیے کوئی خوشخبری لے کر نہیں آئیں گے بلکہ وہ ان کے عذاب کا آغاز ثابت ہوں گے۔ اور اسی طرح باقی جو اعتراضات انہوں نے کیے قرآن کریم نے یہاں پر ان کے اعتراضات کا جواب بھی دیا۔ اور پھر یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو وہ یہ اعتراض کرتے ہیں تو قرآن نے کہا کہ ایک دن آئے گا وہ اس تمنا اور خواہش کا اظہار کریں گے کہ اے کاش ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیتے۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہم فلاں لوگوں کی مجلس اور محفل میں نہ بیٹھتے جو ہماری گمراہی کا سبب بنے، جو ہماری ناکامی کا سبب بنے، جو آج ہمیں عذاب کا سبب بنے۔ اور یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شکوہ بھی ذکر کیا گیا اور فرمایا وقال الرسول
اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اللہ میری اس قوم نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کی تعلیمات کو پس پش ڈال دیا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کو چھوڑنے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، ان میں سے پہلی صورت یہ ہے کہ قرآن کو بالکل سنے ہی نہ پڑھے اور نہ سنے، پڑھنا چھوڑ دے، سننا چھوڑ دے۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ قرآن کریم پڑھے اور سنے تو صحیح لیکن اس کے احکامات پر عمل نہ کرے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ زندگی کے معاملات کے اندر اور تنازعات کے اندر قرآن کریم کو حکم اور فیصل نہ بنائے، قرآن کی تعلیمات کو اپنے معاشرے پہ نافذ نہ کرے۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ قرآن کے معانی میں غور اور تدبر نہ کرے، فکر نہ کرے۔ اور پانچویں صورت یہ ہے کہ قلبی امراض میں قرآن کریم سے شفا حاصل نہ کرے اور قرآن کریم کی تعلیمات سے استفادہ نہ کرے۔ قرآن کریم کی یہ آیت ہم میں سے ہر ایک کو جھنجھوڑ کر دعوت فکر دے رہی ہے کہ کیا آج ہم نے قرآن کریم کو چھوڑ نہیں دیا، قرآن کی تعلیمات کو ترک نہیں کر دیا؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شکوہ ہمارے اوپر صادق نہیں آ رہا؟ ہم میں سے ہر ایک اپنے گریبان میں جھانک کر اپنا محاسبہ کرے۔ اگر واقعتاً ایسا ہے تو ہمیں کل قیامت میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندگی سے بچنے کے لیے قرآن کی طرف آنا ہوگا، قرآن کی تعلیمات کی طرف آنا ہوگا، قرآن کے احکامات کو اپنے پر، اپنے معاشرے اور سوسائٹی پر نافذ کرنا ہوگا۔ یہی نجات کا راستہ ہے۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ کے آخر میں عباد الرحمن یعنی اللہ کے جو خاص بندے ہیں ان کی 13 صفات ذکر کی گئی۔ ان میں سے ایک یہ ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ وہ عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ دنیا میں زمین پہ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہلوں سے وہ اعراض کرتے ہیں، بہت زیادہ بحث مباحثے میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، ان کی راتیں اللہ کی عبادت میں بسر ہوتی ہیں، سجدہ اور قیام میں اپنی راتیں گزارتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا، وہ اپنے رب سے جہنم سے نجات اور جہنم سے پناہ کی دعا مانگتے ہیں، اپنے رب کا خوف اپنے دلوں میں رکھتے ہیں۔ خرچ کرنے میں والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، خرچ کرنے میں وہ اعتدال سے کام لیتے ہیں، اسراف نہیں کرتے، فضول خرچی نہیں کرتے، بخل سے کام نہیں لیتے، اور شرک سے مکمل اجتناب کرتے ہیں، کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے، اور زنا اور بدکاری سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتے ہیں، جھوٹی گواہی سے احتراز کرتے ہیں، گانے بجانے اور برائی کی مجلس سے پہلو تہی کرتے ہیں، ایسی بری محفلوں کا حصہ نہیں بنتے، اللہ کی کتاب سن کر متاثر ہوتے ہیں اور قرآن کی تعلیمات سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور اگلا ان کا وصف یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے نیک بیوی اور بچوں کی دعا مانگتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، ایسی اولاد اور ایسی بیوی بچے ہمیں عطا کر جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے اور ہمیں متقین کا امام بنا۔ یعنی نہ صرف یہ کہ متقی یعنی تقوی اختیار کرنے والے ہمیں بنا، بلکہ ان میں جو ٹاپ آف دا لسٹ ہوں، ایسے لوگ جو آپ کو بہت زیادہ پسند ہوں، ہمارا شمار ان میں کر۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں یہ سارے اوصاف عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورۃ الشعراء ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں لفظ شعراء آتا ہے، اس مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الشعراء رکھا گیا۔ اس میں 227 آیات اور 11 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں بھی مخالفین اور مشرکین کا رویہ ذکر کیا گیا کہ وہ قرآن کریم سے اعراض کو گویا کہ اپنے مزاج کا حصہ سمجھتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت یہ تھی کہ آپ ان کو دعوت دینے کے حوالے سے اس قدر فکر مند ہوتے تھے کہ بسا اوقات آپ کی جان چلے جانے کا خدشہ پیدا ہو جاتا تھا۔ تو قرآن کریم نے
یہاں پر آپ کی وہ کیفیت ذکر فرمائی اور فرمایا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کہ یہ اگر ایمان نہیں لاتے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے پیچھے آپ اپنی جان دے بیٹھیں۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ضدی اور اپنے عناد کا مظاہرہ کرتے ہیں اور یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ میں مختلف انبیاء علیہ السلام کے قصص بیان کیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ یہاں بیان کیا، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا، حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ یہاں پر ذکر کیا گیا، قوم لوط کا یہاں پر ذکر کیا گیا کہ وہ ایک ایسی قوم تھی جن کے اندر فحاشی اور عریانی پائی جاتی تھی، اخلاقی اعتبار سے وہ اس قدر گر چکے تھے کہ وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہرے۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ کے اندر حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا، اور اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ذکر کیا گیا، اور ان ساری اقوام کے واقعات ذکر کرنے کے بعد ان پر اللہ کی طرف سے جو عذاب نازل ہوا اس کا بھی تذکرہ کیا گیا، اور مسلمانوں کو بتایا گیا کہ وہ اپنے مضبوط جسموں کے باوجود، اپنی طویل قد و قامت کے باوجود، اپنی لمبی عمروں کے باوجود اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکے، بھاگ نہیں سکے، اور اللہ کو نعوذ باللہ عاجز نہیں کر سکے، تو تم بھی اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے، اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اس لیے ان قوموں کے واقعات سے عبرت حاصل کرو اور اپنے رب کو اپنا رب مانو، اس کی تعلیمات کے اوپر چلو، اس کے رسول کو رسول مانو، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والی کتاب کے اوپر ایمان لاؤ۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو تمہارے اوپر بھی آسمانوں سے پتھروں کی بارش ہو سکتی ہے، تمہاری زمین پہ بھی زلزلے آ سکتے ہیں، اور زمین تمہیں بھی جکڑ سکتی ہے، زمین میں دھنس سکتے ہو، اور تمہارا نام و نشان تک مٹ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کی احکامات کو مانو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلو، اور قرآن کریم کو اپنا ہادی مانتے ہوئے قرآن کریم کی احکامات کے مطابق زندگی گزارو۔ اس کے بعد سورۃ النمل ہے۔ نمل عربی زبان میں چیونٹی کو کہا جاتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں چونکہ چیونٹی کا تذکرہ ہے، اس مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ النمل رکھا گیا۔ اس میں 93 آیات ہیں اور 7 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں انبیاء علیہ السلام کے واقعات ذکر کیے گئے، خاص طور پر حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ یہاں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ خصوصیت عطا فرما رکھی تھی کہ ان کو عظیم سلطنت اللہ نے عطا کی، اور نہ صرف یہ کہ انسان اور جنات ان کے تابع فرمان تھے، بلکہ وہ باقی مخلوقات کی بھی بولیاں اور زبانیں سمجھا کرتے تھے۔ یہاں ایک تذکرہ کیا گیا حتیٰ اذا اتوا علی واد النمل، کہ چیونٹیوں کی ایک وادی میں ان کا لشکر آیا تو قالت نملۃ، اس چیونٹیوں کے لشکر کی جو سردار چیونٹی تھی اس نے اپنی باقی چیونٹیوں سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہ اے چیونٹیوں تم اپنے بلوں میں چلی جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں اپنے پاؤں تلے روند نہ ڈالے اور ان کو پتہ بھی نہ چلے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو چیونٹیوں کی زبان بھی سمجھتے تھے، انہوں نے جب اس کا کلام سنا فتبسم ضاحکا من قولہا، تو اس کی بات سے آپ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی حمد و ثنا کی کہ جس اللہ نے ان کو چیونٹیوں کی اور دیگر مخلوقات کی زبان بھی سمجھنے کا ملکہ عطا فرمایا۔ اس زمانے میں آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک پرندہ آتا تھا جس کا نام ہدہد تھا۔ ہدہد نے آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتایا کہ فلاں مقام پر ایک ملکہ ہے، ملکہ سبا، وہ اپنے آپ کو ملکہ سمجھتی ہے، اگر آپ کہیں تو میں اس کو آپ کے دربار میں حاضر کر دوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو اپنے دربار میں حاضر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ ملکہ سبا جس کو اپنی سلطنت کے اوپر بڑا غرور اور فخر تھا،
جب اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت دیکھی، ان کی قوت اور طاقت دیکھی، ان کے دربار کی جاؤ حشمت دیکھی، تو وہ فوراً ایمان لے آئیں اور انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا۔ یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کے بعد اختصار کے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ بھی ذکر کیا گیا کہ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو ایمان کی دعوت دی تو ان کی قوم دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، مومن اور کافر، اور ان کے کافر جو تھے، ان کے 9 لیڈر تھے، انہوں نے آپس میں قسمیں کھا کر یہ طے کر لیا کہ ہم رات کو اچانک حملہ کر کے نعوذ باللہ اللہ کے نبی کو قتل کر دیں گے، لیکن وہ اپنے اس ارادے کو عملی جامہ پہنانے سے پہلے ہی اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آ گئے اور ان کا نام لینے والا بھی کوئی باقی نہیں رہا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، ان کی آنکھوں کے سامنے ایسا اندھیرا چھایا اور ان کے دل ایسے تاریک ہو گئے کہ وہ اپنی برائی کو ہی سب کچھ سمجھنے لگے، یہاں تک کہ اللہ کے فرشتے جب حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو ان کی طرف بھی غلط ارادوں سے وہ بڑھنے لگے، تو اللہ نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش برسائی اور ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اور اس دور میں حضرت لوط علیہ السلام کے دور میں بالکل آج جیسی کیفیت تھی کہ جو لوگ اللہ کا نام لینے والے تھے، توحید کو ماننے والے تھے، ان کو دقیانوسی خیالات کا حامل قرار دیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ یہ تو پرانے خیالات کے حامل ہیں، اور جو برائی کا ساتھ دیتے تھے ان کو روشن خیال اور ان کو ترقی پسند قرار دیا جاتا تھا۔ بدقسمتی سے آج بھی ہمارے معاشرے میں یہی کیفیت ہے کہ ہم دین داروں کو اور اللہ اور اس کے رسول کا نام لینے والوں کو قدامت پسند، فنڈامنٹلسٹ اور انتہا پسند اور نہ جانے کیا کیا نام دیتے چلے جاتے ہیں، اور جو اسلام کی غلط تعبیر کرتے ہیں، اپنی خواہشات کے مطابق دین کی تعبیر اور تشریح کرتے ہیں، ہم ان کو ترقی پسند اور ان کو روشن خیال تصور کرتے ہیں۔ کہیں خدا نہ خواستہ ہمارا یہ رویہ قوم لوط کی طرح تو نہیں ہے، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا۔ اور پھر برائی، فحاشی اور عریانی میں جہاں ہم جنس پرستی کو نعوذ باللہ ہمارے معاشرے میں پروموٹ کیا جا رہا ہے، گے اور لیسبین جیسی اصطلاحات قائم کی جا رہی ہیں، یہ ہم سب کے لیے دعوت فکر ہے کہ ہمیں اپنے ان اعمال پر غور کرنا ہوگا اور اپنی ان اداؤں پر غور و فکر کرتے ہوئے یو ٹرن لینا ہوگا اللہ کی ذات کی طرف، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف اور قرآن کے احکامات کی طرف۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا، ورسول الله۔ وصال اردو، اندھیری رات میں ایک روشن چراغ۔